درود شریف پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. لك الحمد إنك على كل شيء قدير. فاغفر لي ما مضى من ذنوبي واعصمني فيما بقي من عمري وارزقني أعمالا زاكية ترضى بها عني وتب علي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما. دوستو، بزرگو، کئی ہفتے سے ایک حدیث پر گفتگو چل رہی تھی. اس کا ابتدائی جملہ تھا قرآن کی آیتوں سے وابستہ کہ اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، تو الحمد پہ بات ہوئی تھی. پھر اس کے بعد اللہ پہ بات ہوئی تھی، رب کی تھوڑی سی وضاحت کی گئی تھی، اور یہ آپ کے سامنے بات آئی تھی. آواز پہنچ رہی ہے نا؟ نہیں پہنچ رہی ہے، بڑا مشکل ہے ستار بھائی. بات یہاں آئی تھی دوستو کہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک کے بے شمار صفاتی اسما ہیں، اللہ پاک کی بے شمار صفات ہیں. حضرت مجدد الفسانی سید احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان و پاکستان کے کبار اولیاء میں ہیں اور کبار علماء میں بھی ہیں. اپنے وقت کے بڑے عالم بھی ہیں اور اپنے وقت کے بڑے اہل اللہ بھی ہیں جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے 99 صفاتی نام ہیں اور ہر نام کے 10,000 ظلال ہیں اور ان کے پیچھے 10,000 حجابات ہیں. ان حجابات کی چادر کو چاک کر دینے کے بعد معرفت انسان کو اللہ کی حاصل ہوتی ہے. یہ جو بڑے لوگوں کا کام ہے. آج پیر صاحب کی تقریر ہوئی ہوگی جمعے میں بدنصیبی کہ میں چونکہ خود مسجد کا مولوی نہیں آ سکا، دل تڑپ رہا تھا یقین جانے قاری صاحب، لیکن نہیں آ سکا. خیر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ دنیا میں جتنے بزرگان دین ہیں ان تمام کے فیوز سے ہمارے سینے کو بھر دے، اللہ اپنی معرفت عطا فرما دے. خیر دوستو، تو وہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے. ہم لوگوں کے لیے جو اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کا طریقہ تھا اس پر 2 ہفتے گفتگو ہوئی ہے کہ سب سے بڑی صفت رب ہے. اسی لیے قرآن کریم نے آپ سے کہا، مجھ سے کہا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان تو رب کریم سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ آج مجھے اس پر گفتگو نہیں کرنی ہے. قرآن نے کہا سلام قولا من رب الرحیم. جی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جتنی قرآن میں دعائیں آئی ہے ان سب میں اللہ نے رب 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 کا ذکر کیا ہے. رسول اللہ سے کہا کہ وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. جی واعوذ بک ربی ان یحضرون. رب آ گیا.
جی رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب آیا جی، وقر رب زدنی علما، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رسول اللہ سے کہ آپ کہیے رب زدنی علما، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے کہا کہ کہیے وقر رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، جی ملائک بھی کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ تو بہرحال بات یہ اتنی کرنی ہے، مجھے آج آگے چلنا ہے کہ اللہ کی ہم کو آپ کو معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی صفات میں سب سے بڑی صفت جو ہم کو اللہ سے قریب کرتی ہے یا اللہ کا تعارف کراتی ہے وہ لفظ رب ہے۔ کیا ہے؟ اسی لیے حدیث میں آیا تھا، میں نے سنایا آپ کو کہ بندہ جب دعا میں کہتا ہے یا رب، کیا کہتا ہے؟ رب، تو اللہ کہتے ہیں لبیک عبدی، میرا بندہ میں حاضر ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، دعا مانگتے وقت انسان جب کہتا ہے یا رب تو اللہ کہتے ہیں لبیک عبدی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ چھوٹا معصوم بچہ بے یار و مددگار ہے، کوئی انسان اس کو ڈرا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ ڈرا رہا ہے، وہ ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، دائیں دیکھتا ہے بائیں دیکھتا ہے، آگے دیکھتا ہے پیچھے دیکھتا ہے، کہیں کوئی اس کو مددگار نظر، اچانک اس کی نگاہ اپنے ابو پہ پڑتی، کہتے ہیں ابو، تو سیم لائک جیسے بچہ کہتا ہے ابا، ایمان والا کہتا ہے ربا۔ سمجھ گئے میری بات؟ جیسے معصوم بچہ ابا کی آہٹ کو محسوس کر کے کہتا ہے ابا، وہ دور ہیں، اور دشمن اس کے دیکھتے اور اس کی ابو آ گئے یار میری پٹائی کریں گے، تو ایمان والا جب دیکھتا ہے میرا کوئی مددگار نہیں ہے تو کیا کہتا ہے ربا، تو اللہ کہتے ہیں لبئی، میں آ گیا، اب جو کہنا ہے کہہ لیجئے ان کو۔ اچھا بھائی، تو اللہ نے کہا سب سے بڑا تعارف تیرا، تو جو مجھ سے ملے گا پکارے گا وہ رب کی صفت کے ساتھ ہے۔ رب کی کیا صفت ہے؟ ایک چیز نہیں تھی اس کو کر دیا، ہم نہیں تھے، ہم کو کس نے؟ ماں کی پیٹ میں تربیت رب نے کیا، دنیا میں آئے تو امی کی چھاتی میں دودھ کس نے پیدا کیا؟ رب نے پیدا کیا، کیا نہیں کیا؟ انسان کا بچہ ہو یا حیوان کا بچہ ہو، ماں کی پیٹ سے آتے ہی دودھ کی طرف لپکتا ہے، گائے کا بھی بچہ ہو بھینس کا بھی بچہ ہو، وہ اس کو ماں کی چھاتی سے چوسنا دودھ کون سکھاتا ہے؟ رب۔ رب کون سکھاتا ہے؟ رب، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی، تب آپ لوگ رب کو جان گئے نا، انشاءاللہ اب آگے چلیے، زیادہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آیا ہے رب العالمین۔ رب تمام تعریف ہے اللہ کی جو رب ہے، یعنی پالنے والا ہے، ناقص کو کامل کرنے والا ہے، کامل کو اکمل کرنے والا ہے، اکمل کو اکمل ترین کرنے والا ہے، کافر کو ایمان دینے والا ہے، ایمان والے کو کون بنانے والا ہے؟ ولی، ولیوں میں ابرار، ابرار سے اخیار، اخیار سے اتقیا، اتقیا سے صالحین، صالحین سے اونچے صدیقین، اور نبوت کا تاج بھی رب ہی دیتا ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو، ٹھیک ہے؟ تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی مقام پر کوئی بھی شخص پہنچنے والا، پیر صاحب آئے ہوئے ہیں ان سے ذرا پوچھئے گا، مجھے ملاقات ہوئی تو میں بھی پوچھوں گا کہ کوئی بھی ولی ہو، نیچے درجے کا ہو یا اوپر درجے کا ہو، آپ سب بھی ولی ہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی انتہائی حد کو پہنچ گیا ہوں۔ ہر شخص کہتا ہے رب، یعنی اس کو مزید سے مزید کی جی
مزید سے مزید کی، یعنی جو مقام پہ ہے اس سے آگے کی طلب دیتا ہے. اور اس رب کے خزانے میں اتنی چیزیں ہیں کہ انسان کو موت تک پہنچاتا رہتا ہے، پھر بھی اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی ہے. موت تک ترقی دیتا رہتا ہے، لیکن اس کے خزانے میں یہ نہیں ہے کہ بھائی تیری ترقی اب مکمل ہو گئی، اب خلاص تیرا ریٹائرمنٹ آئے گا. یاد رکھ لیجئے، دنیا میں ریٹائرمنٹ تو ہے، لیکن عالم قرب میں اللہ کی معرفت میں انسان کبھی ریٹائر لائف میں نہیں آتا ہے. ہر مقام سے اوپر اس کا ایک مقام موجود ہے. اچھا بھائی، عالمین تمام جہان کا پالنے والا، تمام جہان کا پالنے والا، یہ قرآن میں آگے نا بھائی، الحمدللہ رب العالمین. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عالم کتنے ہیں؟ کتنے عالم ہیں؟ 40,000. یہ صحابی رسول ہیں. کیا کہتے ہیں کتنے عالم ہیں؟ 40,000 عالم ہیں. اور حضرت مقاتل امام تفسیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 80,000 عالم ہیں. کتنے؟ اللہ ایک ہے، عالم 40,000 ہو یا عالم 80,000 ہو. اب اس میں دو چیز سمجھ لیجئے آپ. یہ تو عالم مخلوق کے اعتبار سے ہے، اور قرآن نے ایک بات کہی ہے، الا لہ الخلق والامر، ہے نا؟ الا لہ الخلق والامر. علماء کرام تشریف فرما ہے، اصلاح کیجئے گا. بھائی میں تو مذاکرے کے لیے آتا ہوں، سچی جانیے دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ یا اللہ یہ حدیث قدسی ہے، پتہ نہیں میں تو ناکارہ انسان ہوں، اس کا حق ادا ہوگا نہیں ہوا، اللہ معاف کرے. عربی میں کہتے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ جو چیز پوری نہ حاصل ہو، جتنی ہو انسان اس کو بھی نہ چھوڑے، اسی پر عمل ہے. خیر، عالم دو ہیں، وہ عالم خلائق کے اعتبار سے حضرت موسیٰ. اس آیت کے اندر اللہ نے کہا ہے الا لہ الخلق والامر. ایک عالم عالم خلق ہے اور ایک عالم عالم امر ہے. ایک عالم، ہم ابھی عالم خلق میں ہیں. کہاں ہیں؟ خالق، عالم خلق میں ہیں. اور عالم امر کہاں ہے؟ عالم امر کہاں ہے دوستو؟ جی، انسان دو چیز کا مرکب ہے. عالم خلق بھی اللہ نے اس کو عطا کی ہے اور عالم امر بھی عطا کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ پاک تشریف لائے، مجھے آپ کو ایک اشارہ کرنا ہے. تو مکے کے لوگ مدینے آئے، چونکہ علماء یہود مدینے میں تھے. چند ایک سوالات کیا انہوں نے. آئے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے میں اللہ کا نبی ہوں، ہم لوگ عجیب شش و پنج میں مبتلا ہیں، یہ نبی ہے کہ نہیں؟ تو تم اہل کتاب ہو، یہود ہو، تم نے تورات انجیل پڑھا ہے، یہ بتاؤ کہ یہ نبی ہے کہ نہیں، کیا کریں، مانے نہ مانے؟ تو یہود مدینہ علماء نے ان کو چند ایک سوالات سکھائے تھے. کتنے سوالات سکھائے تھے؟ چند ایک سوالات، کہ یہ سوال کرو اس محمد الرسول اللہ سے، اگر اس کا جواب وہ دے دیں تو سمجھ لینا کہ نبی ہے، اور اگر اس کا جواب نہ دیں تو سمجھ جانا کہ یہ. تو ان سوالوں میں کیا سوال تھا؟ جنت میں انسان کی پہلی خوراک کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مچھلی کے دل کا کباب. ایک. دوسرا سوال کیا تھا؟ بچہ کبھی ماں کے شکل کے مشابہ ہو جاتا ہے اور بچہ کبھی باپ کی شکل کے مشابہ ہو جاتا ہے. مولانا عبد الاحد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو میرے مسلم کے استاد ہیں، قاری صاحب بھی جانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس سوال میں دو جز ہے.
ماں کے کبھی تابع ہوتا ہے، کبھی باپ کے تابع ہوتا ہے، کبھی ایک لڑکا ہوتا ہے، کبھی لڑکی ہوتی ہے. تو یہ نبی سے پوچھا، حالانکہ اس کا تعلق نبوت سے نہیں ہے، اس کا تعلق کس سے؟ ڈاکٹروں سے ہے. لیکن پوچھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی منی سبقت کر جاتی ہے بچہ اس کی شبیہ اختیار کرتا ہے. یعنی مادر رحم میں اگر باپ کی منی سبقت کر گئی تو بچہ باپ کی شکل کے مشابہ ہوگا، اور اگر ماں کی جا کے پہلے قرار پکڑ لیا تو بچہ ماں کے ہوگا مشابہ. ایک یا پہلے باپ کی منی سبقت کر گئی مادر رحم میں تو لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر ماں کی سبقت کر گئی تو لڑکی پیدا ہوگا. اسی لیے جس کو زیادہ لڑکی ہو اطباء کہتے ہیں کہ اس کا مرد قوی تندرست ہے. یہ راز رہنے دے، وہ آگے میں نہیں لے جاتا اس کو، یہ ایک علمی بات ہے. حضور نے 2 جواب دے دیے. تیسرا جواب کیا تھا؟ اصحاب کہف، وہ قرآن نے پورا جواب دے دیا. چوتھا سوال یہ تھا کہ پوچھنا اس نبی کو کہ اس جسم کے اندر ایک چیز ہے، وہ دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، بولتی بھی ہے، چلتی بھی ہے، حرکت بھی کرتی ہے، جس کو بولتے ہیں روح. جس کو بولتے ہیں روح. یہ روح کیا؟ یہ روح کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے. قل، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب دیجئے. اب کیا؟ الروح من امر، اے اللہ اس امر رب کو اپنے مرضی کے مطابق ڈھال دیجیے. انسان کی قیمت اسی پہ ہے دوستو، انسان کی قیمت اسی روح کی بنیاد پر ہے. اللہ میری روح بھی سنوار دے، آپ سب کی روح سنوار دے. جی پیر صاحب کی جمعہ میں تقریر اسی پہ رہی ہوگی کسی نہ کسی عنوان سے کہ اس کو سدھارو. یہ اگر قیمتی ہے تو انسان قیمتی ہے، اور یہ اگر قیمتی نہیں ہے تو انسان قیمتی نہیں ہے. اللہ میری روح بھی سنوار دے، آپ سب کی سنوارے. تو اللہ نے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. یہ روح جو ہے یہ اللہ کا، دیکھیے وہاں بھی آیا امر، وہی رب آ گیا. قاری صاحب وہی رب پھر آ گیا یہاں، چونکہ یہاں ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب ہیں عالمین کے. تو کیا کہا؟ قل الروح، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے الروح. روح کیا ہے اس کی حقیقت کو تم نہیں سمجھ سکتے. دنیا میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں، دنیا بڑی ترقی کر گئی لیکن آج تک اس کی حقیقت سے لوگ واقف. مثلا عقل، اس کی حقیقت کیا ہے بڑا سے بڑا عقل والا بھی نہیں بتا سکتا. ہوا ہم محسوس کرتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے کوئی نہیں بتا سکتا. اگر انسان کہے گا کہ خلا میں چلتی ہے تو اسی والا سے پوچھے جس کے دماغ کا خلیہ نکل گیا ہو کہ سمندر میں کون چلاتا ہے اس کو، سمندر میں بھی چلتی ہے ہوائیں. جی تو بہت ساری محسوس چیزیں. تو اللہ نے کہا کہ صرف اتنی بات آپ بتائیے کہ یہ اللہ کا امر ہے. کیا ہے؟ امر. تب معلوم یہ ہوا کہ ہمارا یہ جو جسم ہے، آپ کا جو جسم ہے، یہ اللہ کے 2 چیزوں سے مرکب ہے. یہی سمجھ لیجئے بات، ایک عالم خلق اور ایک عالم امر. عالم خلق کیا ہے؟ جو ایک وقت تک ہے پھر فنا ہو جائے گا، یہ عالم خلق ہے. اور عالم امر فنا کیوں؟ اللہ نے نسبت کی ہے کہ عالم امر جو ہے وہ ربی ہے. روح امر ربی. اللہ کی ذات جس طرح قدیم، اللہ کا امر بھی قدیم ہے. اس کی ذات بھی باقی، اس کی صفات بھی باقی، اس کا کلام بھی باقی، اس کی عظمت بھی باقی. باقی یہ سب فنا ہے. اس لیے جسم عالم خلق ہے اور روح عالم امر ہے. جب تک یہ آپ کے جسم میں ہے آپ بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، جی دیکھ سکتے ہیں، حرکت کر سکتے ہیں،
اور یہ جو جسم ہے، یہ جسم کس سے بنا ہے؟ منہا خلقناکم. تفصیل میں مت جائیے. منہا سے مراد مٹی. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور اسی سے بنے ہو، میں اسی میں تم کو لوٹا رہا ہوں. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اب قیامت کا دن آئے گا تو پھر یہیں سے تجھے نکال کے لے آؤں گا. یہ ہے عالم خلق. اسی لیے اس جسم کو وہ تمام کی تمام چیزیں صحت یاب کرتی ہیں جو اس عالم خلق سے بنتی ہیں. چاول مٹی سے آتا ہے یا آسمان سے؟ روٹی مٹی سے ہے یا آسمان سے؟ گوشت، ارے بابا چارہ جانور کھاتے نا، پچھلے ہفتے میں نے بتا دیا تھا آپ کو کہ 7 چیز انسان کی مخلوق کی خوراک ہے. اس میں کیا ہے؟ ابا، بھوسا، وہ کس کی؟ جانور کی خوراک ہوئی. تو گویا کہ اس جسم کی توانائی کا سارا مرکز عالم خلق ہے. کھلائیے گا تو جسم موٹا ہوگا، نہیں کھلائیے گا تو جسم جی دبلا ہوگا. اور اس میں ایک چیز ہے عالم امر کی، وہ آسمان سے آئی ہے. روح کہاں سے آئی؟ آسمان میں بھی کہاں سے آئی؟ یار آپ لوگ تو میری بات کو نہیں یاد رکھتے. نہیں بھیا، ہماری آپ کی سب کی روح عرش اعظم کے نیچے، عرش کے نیچے اللہ نے ہماری روحوں کا ٹھکانہ بنایا ہے. وہاں سے یہ روح ہماری چل کے دنیا میں آئی ہے. کہاں سے آئی ہے؟ عالم امر سے آئی ہے. اس لیے مٹی، جسم مٹی کے اندر جائے گا اور روح مرنے کے بعد کہاں جائے گی جی؟ عالم امر یعنی آسمان کی طرف جائے گی. یہ روح آپ کی اللہ کے ساتھ رہ چکی ہے، یہ روح آپ کی ملائک کے ساتھ رہ چکی ہے. اس روح نے جبرائیل کو دیکھا ہے، اس روح نے میکائیل کو دیکھا ہے، اس روح نے اسرافیل کو دیکھا ہے، اس روح نے آسمان کے اوپر تمام خلائق کو دیکھا ہے. بس صرف اتنی سی بات ہے کہ یہ اس دنیا میں آ کر کے اس دنیا کو بھول گیا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری کا مقصد یہی ہے کہ اس روح کو بتلا دیا جائے کہ تو اس دنیا کا نہیں ہے، اس دنیا کا ہے. تجھے اس دنیا میں رہنا بھی نہیں ہے. مولانا بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ مرنے کے بعد جس کو عالم برزخ کہتے ہیں. عالم برزخ کے 2 سیکشن ہیں. عالم برزخ کے دو جز ہیں، سجین اور علیین. سجین کہاں ہے؟ دیکھیں معرف القرآن کھول کر کے، زمین کے نیچے. سجین سجن سے یعنی قید خانہ، وہ کہاں ہے؟ زمین کے نیچے. اور علیین کہاں ہے؟ آسمان کے اوپر. ہم آپ کو یہی دعوت دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد اتنی استعداد پیدا کر لیجئے کہ آپ اوپر چلے جائیے. اسی لیے قرآن کریم نے ایک بات کہی ہے، فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین. امام بخاری شریف کی طرف چلیے. اب بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب مر جاتا ہے تو جس حصے زمین پر وہ سجدے کیا کرتا تھا وہ روتا ہے. جس حصہ سرزمین پر وہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا یہ اس پر روتے ہیں. جس حصہ زمین پر بیٹھ کر کے صبح میں یہ اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا یہ حصہ روتا ہے. اور اسی طرح آسمان کا وہ حصہ کہ جس حصے سے اس کی نیکیاں جاتی تھی، یہ بھی قرآن میں ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. جی کہیے لا الہ الا اللہ. یہ نیچے گیا یا اوپر گیا؟ نیچے گیا اوپر گیا. ہم بھی کہاں جائیں گے؟ کلمہ سمجھ میں آ گیا؟ وہ تبلیغ والے ساتھی دوسرے انداز میں سمجھا دیتے، میں نے آپ کو اس طرح سمجھا دیا. لا الہ الا اللہ کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ اوپر بھی کہاں گیا؟ ارے بولیے نا بھیا. ارے حدیث میں ہے یار. آپ لوگ بہت سو جاتے ہیں جلدی جلدی. یار میں تو کوشش کرتا ہوں کہ آپ نہ سوئیں.
بہت شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ ارے آپ حضرات کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ بندہ جب پڑھتا ہے، کہیے لا الہ الا اللہ، تو کہاں گیا یہ؟ 1 2 3 4 5 6 7 آسمان کو چیر کے اوپر چلا گیا، اور عرش کو بھی اس نے چیر دیا۔ اس وقت عرش پر اللہ کی ذات موجود ہے، اس لیے وہاں جا کے یہ تھم گیا۔ تو لا الہ الا اللہ والا اینما کان، کہیں ہو دنیا کے کنارے میں، یہ کلمہ اس کو ملائے اعلیٰ میں لے جائے گا۔ یہ یاد رکھ لیجئے، اس کلمے کی قیمت اور اس کلمے کی حقیقت۔ کوشش کیجئے کہ اس کو بچا کے لے جائیے، کوشش کیجئے کہ اس کلمے کو بچا کے لے جائیے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی شخص نے سوال کیا، دیکھیے مکتوبات میں، کہا کہ حضرت یہ اوراد، یہ وظائف، یہ مراقبے، یہ مشاہدے، یہ ذکر، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، یہ سب کا مقصد فرمایا صرف ایک ہے کہ یہ سب چیز مل کر کے کلمہ کو ایمان کے وقت تک بچا لے۔ اور مولانا سید حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ شیخ الاسلام سے کسی نے پوچھا، دیکھیے ان کی مکتوبات میں، کہ ولایت کس کا نام ہے؟ تو مولانا سید حسین احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ الاسلام نے کہا ولایت نام ہے حسن خاتمے کا، ولایت نام ہے، یعنی موت کے وقت جب بے بس ہوں گے تو رب کریم آپ کی زبان پر لا الہ الا اللہ کو اپنے فضل سے جاری کر دے۔ تو لا الہ الا اللہ آپ نے پڑھا، یہ کہاں گیا؟ آسمان پر۔ تو جو بھی اس کو پڑھے گا اس کو یہ کہاں لے جائے گا؟ تب ڈر کیوں رہے ہیں آسمان پہ جانے سے؟ جی ڈرنا ہے نہیں ڈرنا ہے؟ نہیں ڈرنا ہے، آج کے بعد تو نہیں ڈرنا ہے انشاءاللہ۔ خیر چلیے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جسم ہمارا 2 چیز سے مرکب ہے، عالم خلق اور عالم امر۔ مجاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ مجاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ کھانا نہ کھانے کو۔ رفیق مجاہدہ کس کو بولتے ہیں؟ نہ سونے کو۔ نہیں بھائی، مجاہدہ بولتے ہیں کہ عالم خلق کی طرف، جسم کی پرورش کی طرف توجہ اتنی نہ دو جتنی توجہ روح کی طرف دے دو، اسی کا نام ہے مجاہدہ۔ اسی کو اللہ نے کہا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یقیناً میں اس کو اپنے راستے پہ چلاؤں گا، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالی محسنین کے ساتھ ہے، یعنی جو عالم امر کی پرورش کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، گناہ سے بچاتا ہے، تو جتنا یہ نیکی کرے گا اتنی روح کو اس کے طاقت ملے گی، جتنا اس نے عبادت کرے گا اس سے اس کی روح، اور جتنا عبادت میں کمی ہوگی اتنے اس کی روح کمزور ہوگی، اور جتنا خوراک کھائے گا جسم اس کا موٹا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھ، اس دنیا میں تو نہیں تھا، ہم کب پیدا ہوئے؟ 1400 کتنا سال ہو گیا؟ 28۔ 1428 سال کے بعد میری عمر 40 سال کے قریب قریب ہے، تو پیدا ہوا تو ہماری روح کی تربیت کون کر رہا تھا؟ رب کر رہا تھا۔ پھر ایک وقت میرا آیا تو میں دنیا میں آیا، ماں کی پیٹ میں میرا جنم ہوا، میرا وجود ہوا، تو ماں کی پیٹ میں یہ ساری ترتیب کس نے کی؟ رب نے کی نہیں کی؟ پھر میں دنیا میں آ گیا، اس دنیا میں جی تو آنکھ میں روشنی رب نے ڈالی، زبان پہ گویائی رب نے دی، کان میں صلاحیت رب نے دی، جی دینی علوم کے لیے توفیق رب نے دی، قرآن کا حفظ قاری صاحب کو کس نے دیا؟ رب نے۔ حروف کی صحیح مخارج کے ساتھ ادائیگی کی ترتیب کس نے دی؟ رب نے دی۔ اور نماز پڑھنے کی توفیق کس نے دی؟ رب نے دی۔ سجدے میں تسبیح بلوالی کس نے؟ رب نے۔ اب قبول بھی کرے گا اس کو کون؟ رب۔ اب جب یہاں سے چلیں گے ہم قبر میں، تو قبر میں فرشتے کو کون بھیجے گا؟ رب۔ حفاظت میری کون کرے گا؟ فرشتے کے سوال کا جواب قلب میں الہام یا زبان پر آسان کون کرے گا؟ رب۔ وہاں سے منزل ہماری گزر گئی، سور پھونک دیا گیا، میں محشر میں آؤں گا،
چلوں گا محشر کی طرف تو ہمارے نام اعمال کا پورا پلندہ یہ لے کے کون آئے گا؟ رب تبارک و تعالی کے حکم سے ملائک لائیں گے نہیں لائیں گے؟ حساب کون لے گا؟ رب۔ جنت کون دے گا؟ رب۔ قصور کو کون معاف کرے گا؟ رب۔ اسی لیے جتنی دعائیں قرآن میں آئی ہے سب نے رب کو جوڑ دیا، اس لیے جتنی دعائیں قرآن میں آئی ہے سب نے رب کو جوڑا ہے۔ کیا کیا ہے؟ رب کو جوڑا۔ تو اللہ کریں کہ دیکھ مایوس مت ہونا، مایوس نہ ہونا۔ ماں کی پیٹ میں بھی تیری تربیت میں نے کی، دنیا میں بھی میں تجھے مسجد میں لے کے آیا ہوں، تو مجھ سے نا امید مت ہونا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، دھوکہ نہ کھا جانا رب کریم سے، وہ بڑا ہی کریم ہے۔ رب کے ساتھ کیا لگایا؟ کریم، کہ وہ رب کریم ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، یہ رب تم کو وہاں بھی تیری تربیت کرے گا اور وہاں بھی تجھے جہنم سے بچائے گا، وہاں بھی تجھے بدماش لوگوں کے گروہ سے نکال کے نیکوں کے ساتھ جمع کرے گا۔ اس لیے وہ تمام کائنات عالم کا رب ہے، اس کی ربوبیت سے کوئی چیز خالی نہیں ہے، اس لیے مایوس نہ ہونا۔ اللہ اپنے فضل سے اپنے اس نام کی صفت کو مجھ پر بھی ظاہر کر دے، آپ پر بھی ظاہر کر دے۔ جس طرح رب کریم نے ماں کے پیٹ میں مجھے انسان کامل بنایا، اس دنیا کی پیٹ میں مجھے ایمان کامل عطا فرما۔ بس دعا کیجئے، اگلے ہفتے انشاءاللہ الرحمن الرحیم پہ بات کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ خطاؤں کو بخش دیجئے، درگزر کر دیجئے۔ رب کریم آپ کا کرم ہوا تو ہم انسانی شکل میں آ گئے۔ یا اللہ آپ ہی نے انسان بنایا، ورنہ ہم حیوان بن جاتے، درندے بن جاتے، چوپائے بن جاتے، کچھ نہ بنتے، الہ العالمین گٹر کے کیڑا بن جاتے۔ یا اللہ تو ہم تیرا کیا کر لیتے؟ تیری حمد و ثنا کرتے ہیں کہ تو نے انسان بنایا۔ یا اللہ تو جس طرح رب کریم آپ نے انسان بنایا ہے، یہ رب کریم ایمان کامل بھی عطا فرما دے، نور تقوی بھی عطا فرما دے، نور عرفان بھی عطا فرما دے، نور قرآن بھی عطا فرما دے، نور معرفت بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنی معرفت کی ہر طرح ہر دلیل عطا فرما دے۔ یا اللہ گناہ سے بچا لے، نیکی کی طرف طبیعت کو راغب کر دیجئے۔ الہ العالمین جس طرح ماں کی پیٹ میں آپ نے سخت سردی کے موسم میں سردی سے بچایا اور سخت گرمی کے موسم میں گرمی سے بچایا، یا اللہ اس دنیا میں گناہ کی گرمی سے بچا لیجئے اور الہ العالمین نیکی کی برودت و ٹھنڈک عطا فرما دیجئے۔ قبر میں بھی ہماری حفاظت فرمائیے گا، خاتمہ ایمان کو فرمائیے گا۔ جتنے یہ احباب بیٹھے ہیں ہر شخص کے دل کی جائز حاجتوں کو غیب سے پوری فرما دیجئے، ہماری دعا کو قبول فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر دوستو۔